ایک وقت تھا جب میں دارالعلوم دیوبند میں پڑھتا تھا تو گھر آیا، مسجد وغیرہ کا مسئلہ نہیں تھا تو مسجد بازار والی میں ہی جمعہ پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ وہاں ایک صاحب اس گاؤں کے تھے، یہ نہیں بتاؤں گا، وہ قرات کے لیے مقرر تھے کہ صاحب پروگرام سے پہلے وہ تلاوت کیا کریں گے۔ جب وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہوئے اور انہوں نے چند ٹوٹی کروڑ کر غلط سلط جو ہے اپنا قرآن پڑھا تو مجھے بہت تکلیف ہوئی۔ میں نے کہا اگر یہ آدمی یوپی کے علماء کے سامنے اور قاری اور حفاظ کے سامنے نہیں، عام آدمیوں کے سامنے بھی یہ قرآن پڑھتا، یا وہ اپنے سر میں ٹھوکتا یا اس کے سامنے ٹھوکتا کہ یہ قرآن کا کیا حشر تم کر رہے ہو۔ لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اللہ رب العالمین نے بخاروں کو لانا تھا۔ جب خزاں آتی ہے، برف باری ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے تو یہ پریشانی کی بات نہیں بلکہ یہ پیش خیمہ ہے اس بات کا، اب اس کے بعد بہار آنے والی ہے۔ لہذا اپنے بھائیوں کو، بزرگوں کو، مختلف برادریوں، علاقوں سے آئے ہوں کو دیکھ رہا ہوں، یہ ہمارے اکابرین علماء دیوبند کی محنتوں، کاوشوں اور عبادات میں دعاؤں کا ثمرہ ہے کہ آج ہم قاسم علوم شیرڈی خواجہ کے وسیع میدان میں، طویل اور عریض میدان میں جمع غفیر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہمارے اکابرین کی دعاؤں اور ان کو اہل حق پر چلنے کی توفیق سے اللہ نے اس چمن کو پھیلایا چلا گیا۔ پاکستان کے تقریر میں سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ میں دنیا کے جس کونے میں بھی گیا، جس ملک میں بھی گیا، میں نے دیکھا کہ دارالعلوم دیوبند کا فرزند قاسمی نسبت لیے ہوئے دین کی خدمت کر رہا ہے۔ یہ اللہ کا احسان عظیم ہے کہ اللہ رب العالمین اس حق کو پھیلاتا رہے گا، پھیلاتا رہے گا، پھیلاتا رہے گا۔ ہمارے اکابرین نے ہندوستان سے، میرے یہ عزیز ایک پہلے کہہ رہے تھے کہ یہاں سے انگریزوں کو بھاگ نکلنے میں علماء دیوبند کی قربانیاں لگی ہیں، خون بہایا گیا ہے، در پدر ہوئے ہیں۔ کون سی قربانی وہ ہے جو علماء دیوبند نے نہیں دی؟ غلط ہے کہ آج تاریخ کو مشق کر کے پیش کیا جا رہا ہے۔ اگر علماء دیوبند نے قربانیاں نہ دی ہوتی، اپنا خون نہ بہایا ہوتا تو کوئی کتنا بھی دعوے کرے، میں اس کو ماننے کے لیے قطعاً تیار نہیں کہ علماء دیوبند کے سامنے ایک ہی بات تھی کہ اگر ہم نے وقت کی نبض کو نہ پہچانا، ایک وقت آئے گا کہ یہاں اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے جھوک کر جھوک جانوں کے نذرانے پیش کیے اور اسلام کو اس ہندوستان کے اندر باقی رکھا گیا۔ اگر علماء دیوبند قربانی نہ دیتے، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ملک کبھی آزاد نہیں ہو سکتا تھا۔ ان کے سامنے جانوں کا قربان کرنا بہت آسان تھا، بہت آسان تھا، بہت آسان تھا۔ جو اپنا ہمارے اکابرین میں سے ایک صاحب یوں کہہ رہے تھے کہ اگر آسمان سے فرشتہ اترے اور اتر کر قطب مینار کی چوٹی پر آ کر آواز لگا لے اور یہ کہے کہ تم آزادی لے لو، لیکن یہ جو بھائی چارہ ہندو، مسلمان، سکھ اور پھر مسلمانوں میں مختلف طبقات کے لوگ، ان سب کا ایک جگہ ہونا کہنا چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں سب کچھ قربان کر سکتا ہوں لیکن بھائی چارے کو کبھی میں خیر بات نہیں کہہ سکتا۔ یہ آج مختلف علاقوں سے مختلف خیالات کے لوگ اور ٹوپیاں پہنے ہوئے قاسم علوم کے طویل و عریض میدان میں قاسم علوم کی دعوت کے اوپر یہاں جمع ہے اور علماء حق سے حق سن رہے ہیں۔ یہ ہمارے اکابرین کا سارا قربانی کا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے۔ اللہ رب العالمین
دیوبند کو قیامت تک کے لیے باقی ساری اور جاری رکھے۔ میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، بس ایک بات کہوں گا کہ اللہ نے ہمیں توحید کی دولت سے نوازا ہے۔ توحید کے مقابلے میں شرک ہے، کبھی بھولے سے جو ہے کوئی شرک کی بات نہ کرنا۔ ان شرک لظلم عظیم، قرآن کہتا ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ ساری برائیوں کو، گناہوں کو معاف کر دے گا، لیکن مشرک کے شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ ہمارے اندر کچھ پرانی رسمیں چلی آ رہی ہیں۔ رسموں کا نام اسلام نہیں ہے، قرآن کا نام اسلام ہے، حدیث پاک کا نام اسلام ہے۔ اس لیے اگر کوئی اس انداز سے چل رہا ہو آج تک کہ پچھلے یہ کرتے آئے، بھائیوں پچھلوں کا کوئی مسئلہ نہیں، پچھلے اپنا حساب دیں گے، ہمیں اپنا حساب دے گا۔ ایک چند گھنٹے پہلے اندھیرا تھا، اب دن کا اجالا ہے، سورج نکلا ہوا ہے، اب بھی ہم رات کی باتیں کریں، لوگ کہیں گے یہ بے وقوف ہے۔ اس لیے آج یہ جمع غفیر، آپ جس ادارے کے اندر جا کر دیکھو، کم و بیش ہر جگہ ماشاءاللہ علماء حق کی باتیں سننے کے لیے جمع ہوتے ہیں، اور بڑی دلچسپی کے ساتھ، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ آہستہ آہستہ تبدیلیاں بھی آ رہی ہے۔ توحید کا دامن پکڑا جا رہا ہے، شرک کا خیر بات کیا جا رہا ہے، سنت کو اپنایا جا رہا ہے، بدعت کو 3 طلاقیں دے کر ایک طرف کیا جا رہا ہے۔ یہ بہت بڑی علماء دیوبند کی قربانیوں کا نتیجہ ہے، ہمارے اکابرین کی سچی اور سیدھی راستہ جو ہے اپنانے کی بات ہے۔ ہمارے اکابرین دیوبند میں ایک وقت آیا جب وہاں خزانے میں پیسے ختم ہو گئے، اس وقت کے محکوم صاحب نور اللہ مرکزہ نے اساتذہ اور ملازمین کو بلا کر کہا کہ دیکھو ایک بات کہنے کے لیے میں نے تمہیں جمع کیا ہے، خزانے میں جو ہے پیسے ختم ہو گئے ہیں، لہذا تنخواہ کے لیے کوئی بندوبست نہیں ہے، تم میں سے جو لینا چاہے وہ رہے اور جو جانا چاہے اس کو ہماری طرف سے اجازت ہے۔ بیک زبان سب علماء حق نے کہا حضرت تو کیا ہم یہاں اس تنخواہ کے لیے آئے ہیں؟ ہم تنخواہ کے لیے قطعاً نہیں، ہم دیوبند دارالعلوم کی خدمت کرنے کے لیے آئے تھے اور خدمت برابر کرتے رہیں گے، تنخواہ ملے گی نہیں ملے گی ہم اپنا کام جاری رکھیں گے۔ یہ ان حضرات کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ جہاں دیکھو حق جو ہے وہ بلند ہو رہا ہے۔ الحق کو یعلو ولا یعلا، حق ہمیشہ غالب ہوتا ہے، وہ کبھی مغلوب نہیں ہوتا۔ تو وہ جو عالمی طور پر کچھ علماء نے چکر لگایا، انہوں نے اپنے بیانات میں کہا ہے کہ ہم دنیا کے جس کونے میں بھی دیکھے گئے تو ہم نے دیکھا کہ صاحب قاسمی برادری کا کوئی نہ کوئی آدمی بیٹھا ہوا اللہ کا قرآن نبی کا فرمان لوگوں تک پہنچا رہا ہے۔ یہ ان کی قربانیاں ہیں، اور اللہ نے ہمارے ان علاقوں پر بھی رحمت کی بارش برسائی ہے، اور یہ سفید ٹوپیاں اور جماعتوں میں جانا، مدارس کی خدمت کرنا، مدارس سے جڑنا، علماء سے اپنا تعلق قائم کرنا، جس کی وجہ سے اللہ نے ہمارے اس علاقے پر کچھ راجوری پر بھی رحم کیا ہے۔ اس لیے میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ حق ہے، حق ہے، حق ہے، علماء دیوبند کی قربانیاں حق ہے۔ آپ نہ جڑے رہو، بچوں کو مدارس میں بھیجو اور باقی جماعتوں میں نکلو، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جس طرح سے دنیا میں باعزت ہے ایسے ہی مرنے کے بعد آخرت میں بھی اللہ سب کو باعزت رکھے، جنت